السلام علیکم محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں وہ حقیقت بتائیں گے جس سے زیادہ تر لوگ بے خبر ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم نے بہت محنت سے صرف اور صرف آپ ہی کے لیے بنائی ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیارے ناظرین، خروج دجال وہ موضوع ہے جس سے متعلق کئی احادیث اور روایتیں موجود ہیں، اور ہر امت کے نبیوں نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام کو دجال کی آمد کی خبر دی تھی۔ پیارے ناظرین، دجال کے موجودہ حالات کے بارے میں ہم ایک طویل حدیث سے جان سکتے ہیں جسے حدیث جساسہ کہتے ہیں، جس کے مطابق صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دجال سے ملاقات کی تھی، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی تصدیق کی اور ایک طویل خطبہ دیا۔ ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر فرمانے لگے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جائے۔ فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے کے لیے جمع نہیں کیا، میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے، پس وہ آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے، اور مجھے ایک خبر دی کہ میں بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار تھا کہ اچانک سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی، اور تقریباً 1 ماہ تک بحری موجیں ہمیں دھکیلتی رہی۔ پھر ہم سمندر میں ایک جزیرے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو ہم چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں ہمیں ایک مندر ملا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو وہاں ہمیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا چہرہ پہچانا نہیں جا سکا۔ پھر جب ہم مزید اندر کی طرف بڑھ گئے تو ہمارا سامنا ایک بہت بڑے انسان کے ساتھ ہوا۔ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ بہت سختی سے باندھا گیا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہم سے پوچھنے لگے، آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا، اس کے کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں اس کی کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے اس سے کہا، ہاں، پھل تو آتا ہے اس میں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دے گی۔ اس نے کہا، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں خبر دو، کیا اس میں پانی آتا ہے؟ ہم نے کہا، اس میں پانی کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پھر اس نے کہا، عنقریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگے، مجھے امی نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے ہیں اور اب یثرب یعنی مدینہ میں آباد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ، کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے ناممکن ہے، اور اس میں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا کیونکہ اس کی گھاٹی پر فرشتے پہرہ دار ہوں گے۔ تو پیارے ناظرین، خطبہ کی آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ہم اس وقت یثرب یعنی مدینہ میں ہیں، اور تمیم داری جو کہہ رہے ہیں مجھے اس میں سچائی نظر آ رہی ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، دجال مشرق میں ہے۔ تو دوستو، چلے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے مشرق میں ہے مشہور عربین سی، اور اس میں 4 جزیرے ہیں: لکشدویپ آئی لینڈ جو انڈیا میں ہے، سکوٹرا آئی لینڈ ان یمن، مسیرا آئی لینڈ ان عمان، اور استولا آئی لینڈ ان پاکستان۔
حدیث میں یہ بات فرمائی گئی ہے کہ دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے اور نہ شام کے سمندر میں، تو یہ دو جزیرے تو نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا، اگر ہم اس سے ایک سیدھی لائن کھینچے تو وہ بالکل استولا آئی لینڈ کے اوپر سے گزرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ اس آئی لینڈ میں 2000 سال کا ایک پرانا مندر بھی ہے، باقی اللہ خوب جانتے ہیں۔ تو دوستو بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔